الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ارشاد رب العزت ہے اپنے نظام ہدایت کی عظمت اور اہمیت، اور جن ہستیوں کے ذمے ہدایت کا فریضہ عائد کیا ہے اور انہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے، ان کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے فرماتا ہے: بے شک ہم نے اپنے سارے رسول بینات کے ساتھ آراستہ کر کے بھیجے ہیں، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کیے ہیں، اور اس سب سے ہماری غرض و غایت اور ہمارا مقصد یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ زمین پر بسنے والے انسان عدل کے نظام کو قائم کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. باعث بلند صلوات. اس سے یہ بات روشن ہے کہ اللہ نے جن ہستیوں کو ہمارا ہادی بنا کر ہماری ہدایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بھیجا، وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ہر حیثیت سے بے مثال ہستیاں ہیں. عزت و عظمت میں بھی بے مثال ہیں، علم و حکمت میں بھی بے مثال ہیں، بلکہ جو بھی خواص انہیں عطا فرمائے ہیں، ہر خاصیت میں وہ
پورے عوام سے بھاری ہیں اور وہ وزن کے اعتبار سے ہر ایک سے بلند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی امت مل کر بھی اپنے رسول یا نبی کے برابر ہو سکتی ہے اپنے تمام فضائل و کمالات میں، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک نبی یا ایک رسول یا ایک امام اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ ساری امت بھی مل کر اس کی مساوی اور اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ باواز بلند صلوات۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں ان ہستیوں کا تذکرہ کچھ منفرد انداز سے کیا جاتا ہے۔ عوام الناس کی کیفیت کچھ اور انداز سے ہوتی ہے اور ہادیان برحق کی حیثیت کچھ سوا ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ ان ہستیوں کی عظمت کو اس بات پر موقوف نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اللہ ان کی تعریف کرے، بلکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ زبان الہی میں تعریف کے لائق ہوتے ہیں اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو انعام محنت کے بعد ملتا ہے نا، پاس ہوگا تو انعام ہوگا، ذمہ داری صحیح ادا کرے گا تو تمغہ ملے گا۔ جتنے بھی تمغے ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے تقسیم کرتے ہیں یا انعام تقسیم کرتے ہیں، کام سے پہلے انعام دیتے ہیں یا کام کے بعد؟ تعریف پہلے ہوتی ہے یا بعد؟ یہ جو آپ کے فوجی تمغے بھی تقسیم ہوتے ہیں تو پہلے ان کی کردار، ان کی ذمہ داری، جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں، پھر طے کیا جاتا ہے کہ فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، کس درجے کا کون ہے۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے متعلق بھی اسی اصول پہ عمل کیا ہے؟ اپنے رسولوں کے متعلق بھی اسی اصول پہ عمل کیا ہے یا ہمارے ائمہ کے متعلق بھی اللہ نے اسی اصول پہ عمل کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ذرا ادھر دیکھیے کہ مثلا رسول اکرم کی اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین شریفین سارے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا حسنین شریفین نے قربانیاں دے دیں، فریضے ادا کر دیے تو جوانان جنت کی سرداری انہیں ملی یا ماں کی گود میں ملی؟ بلکہ یہ بھی ابھی میں نے ماں کی گود کا لفظ تھوڑا بعد کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ ایک دن شاید میں نے ایک مجلس میں آپ کو توجہ دلائی تھی، پھر دلا دیتا ہوں، تھوڑا سا تکرار بھی بعض اوقات مفید ہوتا ہے۔ یہ فرمائیے کہ جوانان جنت جو ہیں ان میں فقط امت جوانان جنت میں ہے یا خود انبیاء بھی؟ جی، بلکہ پہلے نمبر پر انبیاء ہونے چاہیے، بعد کون کی امتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جوان سارے انبیاء ہوں گے جنت میں، سرداری کن کی؟ حسنین کی۔ یہ سرداری حسنین کی جنت میں جانے کے بعد ہوگی یا یہاں بھی ہے؟ جی، یہاں بھی ہے۔ آیا جن پہ سرداری ہے وہ بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ یعنی انبیاء جوانان جنت میں سے سردار کون؟ حسنین۔ حسنین کب سے انبیاء کے سردار؟
انبیاء گزر گئے، بعد کو حسنین کی سرداری شروع ہوئی، یا ہر نبی پر ان کی سرداری ابتدا سے ہے؟ تو کب شروع ہوئی حسنین کی سرداری؟ حسنین کی سرداری کب شروع ہوئی؟ یعنی سرداری کا آغاز کب ہوا؟ تو جواب یہ ہے جب سے اللہ نے انہیں اس عالم انوار میں خلق کیا تو سرداری دے کے خلق کیا۔ تبھی تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ مثلا روایت تو بہت ساری ہیں، مختصر سی یہ ہے کہ حضرت آدم نے جب 5 انوار کو بلندیوں میں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا، تو پوچھا یا اللہ کیا انہیں تو نے مجھ سے پہلے خلق کر دیا تھا؟ تو جواب الہی آیا، اے آدم تجھ سے پہلے خلق کیا، تیری نسل سے بھی ہوں گے، لیکن اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں یا نہیں؟ جی اب پھر سوچنا پڑتا ہے، آدم ابھی تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے آئی ہی نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنائے تو خلیفہ زمین کے لیے گئے ہیں، آئیں گے زمین پر تو اپنی ہدایت پھیلانے والی ذمہ داری کو شروع کریں گے، اور وہ بھی تب شروع کریں گے جب اللہ ان کی گود کو آباد کرے گا۔ آگے کوئی ہوگا جسے ہدایت کریں گے نا۔ ہاں اگر مانتے ہو کہ اماں حوا کی ہدایت کا فریضہ شروع کر دیا تھا حضرت آدم نے، تو وہ چلو ولادت اولاد سے پہلے ہی کر دیا ہوگا، لیکن بہرحال کوئی ہوگی نا امت حضرت آدم کی، ولو ایک فرد ہی ہو تو آدم اپنی ہدایت کا فریضہ شروع کریں گے نا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق، تو عظمت تو ثابت ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو تعریفیں کرتا ہے یا تعارف کرواتا ہے کسی ہستی کا، وہ اس وقت سے شروع نہیں کرتا جب ان کی ذمہ داری ادا ہو کے یہ اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ کہا جائے اب اس تمغے کے مستحق ہیں، بلکہ اللہ ابتدا سے ہی ان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں کیا فارمولہ ہوا؟ ہمارا فارمولہ تو کام کرنے کے بعد انعام، ہمارا فارمولہ جو چل رہا ہے، اور تمام عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کام کرنے، ذمہ داری ادا کرنے اور ان تمام فرائض کو نبھانے سے پہلے تو نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کہ کون پاس، کون فیل، کون فرسٹ، کون سیکنڈ، کون تھرڈ۔ یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ ایسا کوئی کرے بھی سے تو کہیں گے یہ تو غیر عادلانہ فیصلہ ہے، یہ تو پارٹی بازی ہے، ایسا کہیں گے نا۔ لیکن اللہ، اب ذرا دیکھیے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ حضرت عیسیٰ خود بھی کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت، میرے اوپر سلام ہے اس دن سے جب میری ولادت ہوئی، اور جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام کس کا اور کب سے؟ اس آیت کے مطابق کس کا سلام؟ توجہ نہیں ہے آپ کی، کس کا سلام بھائی؟ بندوں کا سلام یا اللہ کا سلام؟ جی اللہ کا سلام۔ کب سے؟ یوم ولدہ، اس دن سے جس دن سے وہ متولد ہوا۔ اس کا مطلب ہوا کہ روز ولادت سے ہی عیسیٰ اللہ کے سلام کے لائق۔ اللہ کس پہ سلام بھیجتا ہے؟ کوئی لیاقت رکھتا ہوتا ہے تو اللہ سلام بھیجتا ہے، یہ ویسے بھیج دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سلام عجیب و غریب ہیں۔ ہم اپنے اوپر
قیاس الہی فیصلوں کو نہ کریں۔ اللہ کے فیصلے کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے اس علم کی بنیاد پر فرما رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس اس ہستی کے بارے میں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں؟ ایک اللہ کا علم ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی خطا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہو جائے اپنے علم میں؟ جی نہیں۔ پس اللہ کا علم 100% صحیح، ماضی کے بارے میں ہو صحیح، حال کے بارے میں ہو صحیح، اور مستقبل کے بارے میں ہو صحیح۔ کسی شخصیت کے بارے میں جو علم اللہ کا ہے، اور میں کئی مرتبہ شاید بات کرتا ہوں، توحید کا بیان کرنا آج کل ذرا زیادہ ضروری بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگ توحید کو کھیل بنائے ہوئے ہیں اور عقیدہ توحید کو فٹ بال بنائے ہوئے ہیں، جدھر مرضی آئے اس کی وہ شاٹ لگا دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے اور کتنا ہے۔ ماشاءاللہ سارے ہی آپ مومن مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کا علم کب سے ہے اور کتنا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور لامحدود ہے۔ سرخیاں اللہ جانتا ہے یا تفصیل بھی جانتا ہے؟ جی تفصیل، کتنی تفصیل؟ تفصیل میں سمجھتا ہوں شاید اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ آپ جب بھی کسی سے ایک تفصیل پوچھیں نا، پھر مزید تفصیل پوچھیں تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی اور بات بھی ہے، پھر اور بات بھی ہے، 2-4 باتیں آپ کو کرے گا، پھر مزید آپ اس کی وضاحت چاہیں گے تو اگلے مرلے میں اور وضاحت دے دے گا، اسی طرح۔ اور یہ تو انسان ہے، اور جب اللہ تفصیل میں جائے وہ تو اندر کی تفصیلیں بھی جانتا ہے، باہر کی تفصیلیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم بالفاظ دیگر اگر نقطہ سوال اٹھایا جائے تو یہ ہے، اللہ کا علم اجمالی ہوتا ہے یا تفصیلی ہوتا ہے؟ تفصیلی ہوتا ہے۔ اور وہ کب سے تفصیلی ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے۔ یعنی اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تفصیلی ہے، اور اس سے کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، خواہ معلوم کا تعلق ماضی سے ہو، خواہ معلوم کا تعلق حال سے ہو، یا معلوم کا تعلق مستقبل سے ہو۔ اس کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب برابر ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے، سلام حضرت عیسیٰ پر اس دن جب وہ متولد ہوئے، اس دن جس دن وہ فوت ہوں گے، اور اس دن جس دن دوبارہ اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ از ابتدا حضرت عیسیٰ کے سلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سلام حضرت عیسیٰ کی تعریف ہے یا مذمت ہے؟ جی تعریف ہے۔ تعریف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی قابل تعریف ایسے امور حضرت عیسیٰ میں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، لیکن عیسیٰ کے خالق کے علم میں ہے، اور خالق اپنے اس علم کی بنیاد پر تعریف کر رہا ہے اپنے عیسیٰ کی، تعریف کر رہا ہے ان کی ماں حضرت مریم کی۔ اب ایک جملہ اور بھی سماعت فرما لیجئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جبریل جب بھی پاک پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کے آتے تھے، وحی تو پہنچاتے تھے، لیکن ساتھ ہی رسول اکرم کی خدمت میں فرماتے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا سلام خدیجہ تک پہنچا دو۔
میرا سلام خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچا دو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام کس کا؟ یہاں ہمیں ڈی سی کا بھی سلام آ جائے گا؟ کوئی آپ میں سے بزرگ بیٹھا ہو اور بندہ آ جائے کہ جی فلاں صاحب، پروفیسر صاحب آپ کو ڈی سی صاحب سلام کہہ رہے تھے، تو پتہ نہیں کتنا مقام ان کا اونچا ہو جائے گا سب کی نگاہ میں۔ ایک ڈی سی صاحب نے ان کو سلام بھیجا ہے، کہاں ڈی سی کا سلام، کہاں رب العالمین کا سلام؟ جی ڈی سی سے تو خطا ہو سکتی ہے، وہ بیجا سلام بھی بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ اس سے کوئی مسٹیک، جتنا لائق سلام ہوگا اتنا ہی سلام اس کے لیے ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، ہم جن ہستیوں کی عصمت پر ایمان رکھتے ہیں، 14 معصوم ہے نا ہمارا ایمان، لوگ تو خیر نہیں مانتے، لوگوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم کتنے معصوم مانتے ہیں؟ انبیاء کے بعد ان رسول اکرم اور ان کے جو جانشین ہیں ہم کتنے مانتے ہیں؟ 14۔ ان 14 معصومین میں حضرت خدیجہ کا نام ہے، ان کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا کا نام تو ہے، لیکن حضرت خدیجہ کا نام معصومین یا معصوم بیویوں کی لسٹ میں نہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے ہاں کہ عالم نسوان میں، خواتین میں فقط 2 خواتین کو اللہ نے عصمت کے لیے چنا ہے، ایک حضرت مریم اور دوسرے حضرت زہرا، بآواز بلند صلوات۔ اب بتائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام تو اس عصمت کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن جبریل کو اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کو میرا سلام پہنچا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا سلام کے لیے عصمت ضروری نہیں، غیر معصوم کو بھی اللہ سلام بھیج سکتا ہے، لیکن جب بھیجے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس غیر معصوم کا رتبہ بھی کوئی معمولی نہیں۔ غیر معصوم کا رتبہ ہم معصوم کے برابر نہیں کہیں گے، لیکن اس کے باوجود معصومین کے بعد غیر معصومین کے رتبے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر ایک کا مقام بلند سے بلند تر ہو سکتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ سلام، شاید حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ سلام آیا ہو اور ابھی حضرت زہرا کی ولادت ہی نہ ہوئی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے رسول اکرم کی شادی کتنے سن میں ہوئی تھی؟ جب رسول کتنے سال کے تھے؟ کوئی تھوڑا سا تعاون کیا کیجیے، 25 سال کے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت زہرا کی ولادت ہے 5 سن بعثت کو، یعنی بعثت کے اعلان کے 5ویں سال بی بی طاہرہ کی ولادت، 25 سال کے سن تھا، بعثت ہوئی 40 سال کا سن، کتنے سال گزر گئے؟ 15 سال، 15 سال گزرے نا، شادی کو 15 سال گزر گئے، پھر 5 سال اور 20 سال۔ اب 20 سال پہلے سے خدیجہ رسول اکرم کی زوجہ مبارکہ ہے۔ اچھا، جبریل نے وحی شروع کی تو 5 سال پہلے، بی بی کی ولادت سے 5 سال پہلے، تو اتنا تو مانا جا سکتا ہے نا کہ بی بی کی ولادت سے 5، 4، 3 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ یہ اللہ کیوں سلام بھیج رہا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ابھی تو خدیجہ کے کردار کا وہ پہلو سامنے ہی نہیں آیا، لیکن سلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلام اب ہم کیا مانیں؟ اس وقت سے شروع ہوا جب جبریل نازل ہونا شروع ہوا، یا خدیجہ پہلے سے لائق سلام ہو چکی تھی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر تعریف کرتا ہے،
اور اس کا فارمولہ اور اس کا ضابطہ ہمارے جیسا نہیں ہے، جس کی پہلی مثال میں نے آپ کو حسنین کی جوانان جنت کی سرداری کے حوالے سے عرض کر دی کہ وہ کم از کم رسول اکرم نے جب یہ حدیث فرمائی تو اس وقت سے سردار تو تھے نا۔ اگر ہم دوسری فکر نہ کریں جو میں نے آپ کو عالم انوار کے حوالے سے عرض کی ہے اس کو چھوڑ ہی دیں، تو کم از کم جب سے رسول اکرم نے یہ حدیث فرمائی اس وقت سے تو حسنین جوانان جنت کے سردار ماننے پڑیں گے نا۔ حسنین اس وقت کس عمر میں تھے؟ بچے تھے نا۔ تو یہ کیسے سرداری اللہ بیان کر رہا ہے؟ کون سی خدمت حضرت امام حسن نے انجام دے دی ہے؟ کون سی ذمہ داری امام حسین نے انجام دے دی ہے؟ امام حسین نے ذمہ داری تو سن 61 ہجری میں آ کے انجام دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانان جنت کی سرداری برحق ہے، اور اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کے تمغے بانٹتا ہے۔ اس فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ایسا ہے تو اب غور کرنا پڑے گا کہ اور کون سی ہستیاں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ کوئی اور ہستی بھی ایسی ہو سکتی ہے جس کا کردار اتنا عظیم ہو، ہمیں اس کے کردار کا پتہ کردار کے ہو جانے کے بعد لگے، لیکن اس کے علم میں پہلے سے ہو۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام عباس ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب اس کو پلٹ کے میں یوں کہوں گا، حضرت عباس نے جو کردار نبھایا، آیا وہ لائق سلام ہے یا نہیں؟ جی ہمیں تو پتہ چلے گا کردار نبھا لینے کے بعد۔ ہم تو اپنے علم کے اعتبار سے محتاج ہیں نا، واقعہ ہو جانے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے، واقعہ ہونے سے پہلے ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اگر علم ہوتا بھی ہے تو اس کے بتانے سے ہوتا ہے جس کا علم ایسا ہوتا ہے، جسے آپ علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب ہمارا اور نبی کا اور اللہ کا ایک فرق کرتا ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ واقعہ ہو جائے گا تو ہمیں علم ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے ہم کوئی لگائیں گے تو وہ اندازہ ہوگا، فلانا ضرور پاس ہوگا، فلانا فرسٹ ڈویژن لے لے گا، فلانا ایسا ہو جائے گا، تو یہ ہمارے اندازے ہوتے ہیں۔ جب ہو جائے گا تو ہمارا علم ہو جائے گا، پھر ہمارا اندازہ نہیں رہے گا۔ تو ہماری کیفیت تو یہ ہے۔ نبیوں کی کیفیت کیا ہے؟ نبی واقعے سے پہلے بھی بتا سکتے ہیں یا نہیں کہ کیا ہوگا؟ بتاتے رہے ہیں یا نہیں؟ ائمہ بتاتے رہے ہیں یا نہیں؟ معصومین بتاتے رہے ہیں یا نہیں؟ خوب، وہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو وہ علم دیتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے علم۔ مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ایمان کی حیثیت رکھتی ہیں، تعلق ان کا غیب کے ساتھ ہے۔ تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے؟ غیب کے ساتھ ہے۔ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جس میں سے ایک چیز کا نام قیامت ہے، آخرت ہے۔ کیا خیال ہے؟ آخرت کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے یا حال سے ہے؟ مستقبل سے، ٹھیک ہے۔ قیامت آئے گی، کچی بات ہے یا پکی؟ اتنی ہی پکی جتنا کہ موجودہ زمانے کے حالات ہمارے، جیسے آج سورج ہمارے لیے روشن ہے، ایسے ہی قیامت پر بھی ہمارا ایمان اتنا ہی ہے جتنا سورج کے روشن ہونے پر ایمان ہے۔ ایک ذرہ بھی اس میں کمزوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ علم ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں دیا رسول نے، قرآن نے۔ قرآن اور رسول کو کس نے کہا، بتایا؟ یا قرآن میں کس نے لکھا؟ اللہ نے۔ تو اصل عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا علم ذاتی ہے یا اسے کوئی بتاتا ہے؟ جی وہ بھی ذات ہے، اس کا کوئی معلم
اس کو کوئی خبر دینے والا، اس کو کوئی بتانے سکھانے والا نہیں ہے۔ اگر مان لیں کہ اس کا کوئی اور سکھانے والا ہے تو پھر وہ اللہ ہے جس نے سکھایا ہے، یہ اللہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا بھی اگر کوئی استاد ہو تو پھر استاد اس لائق ہے نا کہ وہ اللہ ہو۔ ہم کیوں پھر شاگرد کو اللہ مانتے رہیں؟ ہم کیوں نہ اس استاد کو اللہ مانیں؟ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ حقیقاً ہمارا اللہ ہے اور جو رب العالمین ہے اس سے بالا کوئی نہیں، حتیٰ کہ اس کے برابر بھی لیس کمثلہ شیء۔ ٹھیک ہے، اس کا علم بذات ہے، ذاتی ہے، ذاتی علم ہے، اور وہ محدود ہے یا لا محدود ہے؟ اپنے اس علم ذاتی کی بنیاد پر بسا اوقات وہ تعریف کرتا ہے اور ہمیں ماننی پڑتی ہے وہ تعریف، اور بے جا بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ جس کی تعریف کی ہے اس ذات نے ماننا پڑے گا کہ وہ ذات ایسی ہی ہے۔ کہ تعریف کس نے کی ہے؟ کوئی نجومی کہے، آپ نے دیکھ لیا فرعون کو نجومی نے کہا تھا، اس میں خطا ہو سکتی ہے۔ کوئی اور کہے خطا ہو سکتی ہے۔ ہاں، معصومین کے بارے میں ہم اس لیے خطا نہیں کہتے کہ انہیں کون بتاتا ہے، اور اللہ جو بتاتا ہے وہ 100% صحیح ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعریف بھی کرتا ہے کسی کی اپنے علم کی بنیاد پر، مذمت بھی کرتا ہے کسی کی تو اپنے علم کی بنیاد پر۔ جب تعریف کرتا ہے تو بھی 100% صحیح، اور جب مذمت کرتا ہے تو بھی 100% صحیح۔ ہمیں اس میں شک کرنے کی گنجائش، جب تعریف کرتا ہے تو کمال کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی ہستیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا کردار بات کو ظاہر ہو اور پہلے سے ان کی تعریف ہو رہی ہو؟ اب ذرا مولا علی علیہ السلام کی طرف توجہ کیجئے۔ مولا علی آ جاتے ہیں حضرت عقیل کے پاس۔ عقیل آپ کے بڑے بھائی ہیں، عقیل ابن ابی طالب۔ یہ حضرت کے سب سے بڑے بھائی تو طالب تھے، ان سے چھوٹے عقیل، ان سے چھوٹے جعفر، اور آخری حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جعفر طیار، عقیل آپ کے بڑے بھائی۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ عقیل کے پاس علم الانساب میں بڑی مہارت تھی۔ علم الانساب سے مراد قبائل کے حالات، نسب، باب دادا، پرانے دادے پردادے، یہ وہ، ان کے حالات اور ان کی خصوصیات اور ان کی جو صفات ہیں ان کے وہ بڑے ماہر تھے۔ یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام ماہر نہیں تھے، لیکن یہ نظام دنیا ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کو کوئی اہمیت دینی پڑتی ہے اور اس سے اس کی عظمت روشن ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے حضرت سلیمان بن داؤد کو اللہ نے کوئی علم بذریعہ ہدہد بھی پہنچایا تھا؟ پہنچایا تھا، واقعہ ذہن میں ہے نا آپ کے، کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مالی اللہ ار الہدہد، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا، کدھر گیا ہے وہ؟ یا تو میرے پاس کوئی اپنا باقاعدہ عذر لائے گا، واللہ لأصبحنہ لیاتینی بسلطان مبین، اگر کوئی واضح عذر میرے پاس نہیں آیا میں اس کو غیر حاضری کی بنیاد پر ذبح کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا جو نبی کی اجازت کے بغیر غیر حاضر ہو جائے، بآواز بلند صلوات۔ اچھا، تو خیر ہدہد آیا، آ گیا، اس نے اپنا عذر بیان کیا، جی میں دور نکل گیا تھا، دور ایک آبادی ہے سبا کی، وہاں ایک شہزادی اس کی ملکہ ہے، اور وہ جو ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو نہیں مانتے اور وہ سورج کی پورا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میں ادھر نکل گیا تھا اور آج مجھے تاخیر ہو گئی واپس اپنے اس مقام ڈیوٹی پر پہنچنے کی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو خبر لایا ہے ہم اس خبر کی تحقیق کریں گے، اگر صحیح نکلی تو ٹھیک، ورنہ ٹھیک نہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان نے اسی کو خط لکھ کے دے دیا، جا اس شہزادی کے پاس سے خط پہنچا
اور اس کو خبر ملے کہ یہ کس کا خط ہے۔ لے گیا ہدہد حضرت شہزادی ملکہ سبا بلقیس جس کا نام بیان کیا گیا ہے، وہ سوئی ہوئی تھی، وہ روشن دان سے نکل گیا۔ باہر تو بڑا پہرا تھا نا، اور تو کوئی داخل ہو سکتا تھا، لیکن اس ہدہد کو راستہ مل گیا۔ وہ گیا، اس نے اپنا وہ خط اس شہزادی کے سینے پہ ڈالا۔ شہزادی بیدار ہوئی، دیکھا خط کہتا ہے سلیمان بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ مجھے خط بھیج رہا ہے۔ سلیمان عام نبی تو نہیں تھے نا، بادشاہ بھی تھے یا نہیں؟ بادشاہ تھے، حکمران تھے۔ اور کیا بلقیس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ادھر ایک حکمران ہے، اتنا بڑا حکمران؟ تو خیر خط آ گیا۔ خط میں کیا لکھا ہوتا کہ جلدی جلدی ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ، جا ہم ورنہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، اگر نبی ہوں بادشاہ، پھر وہ میں نہیں کرتے، وہ آرڈر از آرڈر، چیف ایگزیکٹو آرڈر، ٹھیک ہے؟ اب ڈر گئی، بھئی اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس نے تو مجھے طلب کر لیا ہے، اب بلایا شلایا سب۔ خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے سلیمان بن داؤد کا، ہدہد کا، بلقیس کا، پھر کس طرح وہ بلقیس پہ ڈال پہنچی اور وہ حضرت سلیمان پہ ایمان لے آئی۔ لیکن یہ سب کچھ بتایا کس نے حضرت سلیمان کو؟ تو حضرت سلیمان نبی نہیں تھے، بذریعہ جبریل نہیں اللہ انہیں بتا سکتا تھا؟ جی ان کے اپنے قلب میں القاء و الہام بھی تو ہو سکتا تھا، وحی بھی ہو سکتی تھی، جبریل بھی بتا سکتے تھے۔ آخر نبیوں کو علم دینے کا جو اللہ کا طریقہ ہے ان میں سے زیادہ اہم طریقہ تو وحی کا ہے، تو وحی کیوں نہیں ہوئی؟ ہدہد کیوں درمیان میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا الہی مصلحتیں مختلف ہوتی ہیں، الہی مصلحتیں اور حکمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، حکمتیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر تجھے حکمت سمجھ نہ آئے تو اپنا قصور مان، یہ نہ کہے کہ اللہ کے حکم میں کوئی حکمت نہیں۔ میں بالخصوص قانون جاننے والوں سے اپیل کروں گا کہ قانون پر عمل کرنا قانون نہ جاننے والے کے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جی مجھے مثلا ایک قانون پتہ نہیں ہے، لیکن کیا میں لا علمی کی وجہ سے اس قانون کی مخالفت کروں تو میرے لیے ٹھیک ہے؟ اور کیا ججز یا مجسٹریٹ صاحبان یا جو قضاوت کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک بندہ کہے جی میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں بھی چوری حرام ہے، یہ چوری دی یہ سزا ہے، میں نے پتہ آئی تو میں نے تجھ دے ہونا انہیں سزا، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہ، تو آگے جج کیا کہے گا؟ اس لا علمی کا کوئی عذر قبول نہیں ہے، علم حاصل کرنا تیرا فریضہ ہے، اب جرم ہوا ہے تو سزا ہوگی۔ اگر وہ لا علمی کے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بھی سزا تو ملتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس حد تک ہے کہ اگر جناب علی نیند میں کسی کا شیشہ توڑ دیں، مثلا جیسے یہ گلاس پڑا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، پاس ایک جگ پڑا ہے، کسی کا قیمتی جگ 1000 روپے کا جگ ہے، جناب علی سوئے ہوئے پاؤں مارا ہے اور وہ جگ ٹوٹ گیا ہے، تو اگلا کسی میرا جگ بھر، تو نیند میں تو نہ توڑا ہے، میرا تو ٹوٹ گیا ہے نا، میرا تو نقصان ہو گیا ہے نا۔ تو جان بوجھ کر کرنا یا لا علمی میں کرنا، اس کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ قانون سے لا علمی قانون شکنی کا جواز ہے، قانون سے لا علمی قانون شکنی کا جواز نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کی حکمتیں اس کے قانون میں ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تو جناب اللہ کا قانون کا حکمت کو نہیں جانتا، تو مخالفت کر، تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں، میں جو مرضی کروں، ایسی بات ایک یعنی عام حکمرانی کے اصولوں میں بھی حکومت کے قانون کو بھی اس طرح نہیں قانون شکنی کی جا سکتی، تو اللہ کے قانون کی قانون شکنی، اس کی کہاں کوئی جواز کی صورت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جن ہستیوں نے مستقبل میں کام کرنا ہوتا ہے بڑا اونچا اور خدمت کرتی ہوئے دین کی، اور بالخصوص ایسی خدمت جیسی عباس مولا نے کی ہے،
یہی وجہ ہے کہ حضرت عقیل کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضرت امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی خاتون سے متعارف کراؤ جو بہادر ترین خاندان کی بیٹی ہو، ننیال کے اعتبار سے بھی، ددیال کے اعتبار سے بھی۔ جو آج کل آپ جینز کی بات کرتے ہیں نا، اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جس کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ صفات بھی منتقل ہوتی ہیں اگلی نسل میں، یہ امیر المومنین کے اس مشورے سے آپ کو آگاہی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت عقیل سے کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر وہ مشورہ نہ کرتے اور خود ہی شادی کر لے تو آج ہمارے سامنے یہ نقطہ تو روشن نہ ہوتا نا۔ تو اس نقطے کو روشن کرنے کے لیے امیر المومنین نے یہ مشورہ کیا، اور عقیل نے بھی اپنے علم الانصاب کی بنیاد پر مشورہ دیا۔ تو کس بیوی کا مشورہ دیا؟ جس کو آپ ام البنین کہتے ہیں۔ ام البنین کا اصلی نام فاطمہ ہے، بآواز بلند صلوات۔ اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ خاندان بنی کلاب سے ہیں، اور خاندان بنی کلاب کے بارے میں حضرت عقیل فرما رہے ہیں کہ ان کے ددیال اور سننیال سارے ہی بڑے بہادر لوگ رہے ہیں، اگر اس خاتون سے آپ شادی کریں تو آپ جو فرما رہے ہیں وہ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین کیوں شادی کرنے نکلے تھے؟ فقط پتر واسطے؟ بیٹے تو تھے ان کے، کیونکہ حسنین بھی ان کے بیٹے، حضرت محمد بن حنفیہ بھی ان کے بیٹے، یہ تینوں بھائی حضرت عباس سے بڑے ہیں۔ یہ تینوں بھائی حضرت عباس سے بڑے ہیں، وہ حضرت عباس تو ان سے چھوٹے ہیں، کیونکہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کربلا میں حضرت عباس کا سن ہے 34 سال۔ کتنے سال؟ سن 61۔ اب سن 61 میں جو جوان 34 سال کا ہے اس کی ولادت کس سن میں ہونی چاہیے؟ 26-27، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب 26-27 ہجری میں ولادت ہو رہی ہے حضرت ابو الفضل عباس کی۔ 26-27 ہجری کس کا حکومت کا دورانیہ ہے؟ 3 سال پہلے کے، 12 سال دوسرے کے، رسول کے بعد 15 سال، تیسرے کا ہو گیا نا۔ اب تیسرے دور میں حضرت امیر المومنین یہ شادی فرما رہے ہیں، تو گویا امیر المومنین کے علم میں ہے کہ کربلا ہوگی تو جوانی ہونی چاہیے، بھرپور جوانی ہونی چاہیے۔ جوانی تو 18 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن 18 سال کی جوانی نرم جوانی ہوتی ہے، 35 سال 34 سال 30 سال کی جوانی مضبوط جوانی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ ساری باتیں کرینوں کے ساتھ بندہ سوچے تو کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عباس کی والدہ حضرت فاطمہ خثعمیہ سے شادی ہوتی ہے، اور حضرت وہ پیغام بھیجتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بی بی آ جاتی ہے، اور پہلا بیٹا سنن اکبر جو بڑا ہے وہ حضرت عباس اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت عباس کے بارے میں ذرا یہ جملہ بھی ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ سن 36 میں تقریباً ہوئی، تو اس وقت حضرت عباس کی عمر کیا ہوگی؟ 10 سال کی، ٹھیک ہے۔ اور 3-4 جنگیں تو حضرت امیر المومنین نے اپنے دور میں کی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر سال جنگ، امیر المومنین کا جو دور حکومت ہے وہ تو ہر سال جنگ کی تیاری، جنگ کا نتیجہ، جنگ کی تیاری، جنگ اور جنگ کا نتیجہ، بالفاظ دیگر جنگ ہی جنگ۔ امیر المومنین کا جو دورانیہ ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گویا جنگ ہی، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ جو مدینہ جو مرکز خلافت تھا اور مرکز حکومت تھا اسے جو چھوڑا ہے پھر شہادت سے پہلے واپس نہیں آئے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ساری جنگیں باہر لڑیں، کیونکہ جنگ جمل لڑی گئی بصرے میں، جنگ صفین لڑی گئی شام اور کوفہ کے درمیان، اور جنگ نہروان بھی کوفہ کے کنارے پہ لڑی گئی، نہروان وہاں تھا۔ تو نتیجہ نکلا کہ حضرت جو نکلے
جسے آج کل عربستان یا سعودی عرب کہا جاتا ہے، مدینہ تو اس میں ہے نا، اس سے نکل کے کس ملک میں چلے گئے جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے؟ عراق میں ہے جمل، عراق میں ہے صفین، یعنی بصرہ اور کوفہ، اور یہ دونوں شام وغیرہ، شام تو اس سے بھی آگے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ساری زندگی جنگوں میں ہی مصروف رہے. اس میں جنگ صفین میں عباس کس عمر کے تھے؟ 12-13 سال کے، یہی عمر بنتی ہے نا. اچھا اب بتائیے کہ اس عمر میں بھی اگر کوئی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ امیر المومنین جو چاہتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے. اور دکھایا. اس لیے روایات ملتی ہیں کہ حضرت عباس ایک مرتبہ جنگ صفین کے میدان میں انہیں جانے کی امیر المومنین نے اجازت دی، لیکن چہرے پہ نقاب، چہرے پہ نقاب. جنگ کی ایک روایت کے مطابق جو مقابلے والا کمانڈر تھا نا، اس نے ایک بہت بڑے مشہور اس کو جنگجو شخص کو، بہت بڑا بہادر، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ 10,000 کے لشکر سے اکیلا لڑ سکتا تھا، ابن الشعثاء، اس کو کہا اس جوان کا مقابلہ کر. وہ کہنے لگا ہوں میں 10,000 کے جوانوں کو مارنے والا اس بچے کا مقابلہ کروں؟ میرے 7 بیٹے ہیں، ابھی کسی بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا کام تمام کرے گا. وہ 7 بیٹے یک کے بعد دیگرے آئے، ان کا کام تمام ہوتا گیا. جب اس کے 7 بیٹوں کا کام تمام ہو گیا، اب بتا اس بہادر جوان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو چکی ہوگی؟ انتقام، غصہ، ہر قسم کا آ گیا ہوگا نا. پھر وہ خود آیا، تم نے میرے 7 بیٹے مارے، میں تجھے تیرے ماں باپ کبھی تیرے ماتم میں بیٹھاتا ہوں. لیکن اس کا کام بھی تمام ہو گیا. بالآخر امیر المومنین واپس بلا لیا، ماتھے کو چوما اور دعا دی، بد نظر سے تو محفوظ رہے. تو میں یہ فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل صفین کے لیے تو نہیں تھے عباس. صفین تو جیسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹریلر، ایک چھوٹا سا مظاہرہ. اصل تو عباس کی جو امیر المومنین کی تمنا تھی وہ یہ تھی کہ کربلا میں عباس اپنے جوہر دکھائے. لیکن بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اے عباس، تجھے کربلا میں بھی اپنے جوہر اس طرح دیکھنا نصیب نہ ہوئے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ بس میں تو یہ کہوں گا، فقط بہادری کی بات سامنے آ جاتی ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کون عالماً فقیہاً زاہداً متقیا سلیب الایمان. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان امامت پہ تعریفیں آئی ہیں حضرت ابو الفضل العباس کی. امام سجاد کی زبان پر تعریفیں آئی ہیں حضرت امام عباس کی کہ مضبوط ایمان کے مالک تھے، انتہائی ٹھوس اور مضبوط ایمان کے مالک تھے. میں انہیں معصوم نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ہماری لسٹ معصومین میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن معصومین سے کوئی کم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بلند ایمان اور بلند کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اے حضرت عباس، آپ بھی تو امام حسین کے بھائی تھے، اور حضرت محمد ابن حنفیہ بڑے بھی تھے، حضرت عباس سے بڑی بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور ان کے جو جنگی شجاعتیں ہیں اور صفین اور جمل میں حضرت محمد ابن حنفیہ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. وقت نہیں ہے کہ انسان ان کو بیان کرے، تو بطل جلیل ہیں. نہج البلاغہ میں محمد ابن حنفیہ کو امیر المومنین نے خطاب کیا ہے، اے محمد تد فی الارض، زمین میں ایسے گڑ جا جیسے پہاڑ گڑا ہوا ہوتا ہے. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑ دے، میرے بیٹے محمد تیرے قدموں میں لغزش نہیں ہونی چاہیے. اور یہی صورتحال ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ محمد
اگلی صفوں پہ نگاہ نہ رکھ، پچھلی صفوں پہ نگاہ رکھ۔ یہ نہیں کہ تو نے اگلی صف کو فقط گرانا ہے، تو نے ان سب صفوں کا کام تمام کر کے آخری صف تک پہنچنا ہے۔ بہادری کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگی اصول ہوتے ہیں جن کے مطابق لڑا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں پہ دانت رکھ کے اپنی داڑھوں کو مضبوط رکھ، اس لیے کہ اسی سے ہی اگر کوئی وار خطا ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے خطا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب بہت بڑے اصول ہیں جو امیر المومنین ہی سکھا سکتے ہیں، اور کون سکھا سکتا ہے۔ اور محمد ابن حنفیہ نے بڑی مارکت اور آراء قسم کی شجاعت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، محمد ابن حنفیہ امام حسین کو مشورے دیتے رہے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیے، ہے نا آپ کے علم میں؟ محمد ابن حنفیہ کوفہ نہ جانے کے مشورے دیتے رہے، بھائی تھے، مخلص تھے، ناصح تھے، دے سکتے تھے، مشورے دیتے رہے۔ لیکن عباس بھی تو بھائی تھے، سوچنے کی بات ہے نا کہ عباس بھی تو بھائی تھے۔ ایک بھائی اگر مشورہ دے سکتا ہے کہ ایسا کیجئے اور ایسا نہ کیجئے، تو دوسرے بھائی کو بھی تو حق پہنچتا ہے، وہ بھی اپنی بات کرے۔ لیکن مجھے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد مشورے دیتا رہا ہے، عباس نے اپنا مشورہ کبھی نہیں دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ عباس مسئلہ امامت میں ابن حنفیہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ محمد ابن حنفیہ سے بھی ان کا جو معرفت کا مقام تھا وہ بلند تھا، اور معرفت کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی کردار انسان کا بلند ترین ہوتا ہے۔ ہم محمد ابن حنفیہ کی خدا نخواستہ کوئی کمزوری نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ان کا اپنا مقام ہے معرفت کا، اور عباس کا مقام اپنا ہے معرفت کا۔ معرفت کس کی؟ امام کی۔ امامت کی معرفت میں اپنا مشورہ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عباس کو اتنے مخلص ہیں امام حسین کے سامنے، بس ایسے نظر آتا ہے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہے۔ کوئی اپنی بات کرنے کی وہاں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ عباس نے کہیں اپنی بات کی ہو۔ اس لیے میں کبھی کبھی یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمارے ذاکرین، ہمارے مقررین یا ہمارے کربلا پڑھنے والے کبھی کبھی حضرت عباس کے بارے میں ایسے جملے بولتے ہیں جو ان کی شان کو کم کر دیتے ہیں، اور کربلا ایسی نہیں ہونی چاہیے بیان کہ انسان کربلا والی ہستیوں کی شان کو کم کرے، بلکہ ایسا کردار ظاہر ہونا چاہیے جس سے ان کی عزت افزائی ہو اور ان کی شان کی بلندی ظاہر ہو۔ اور اس لیے حضرت عباس 100% تابعدار تھے اور 100% مخلص تھے۔ کبھی ایسا کوئی اقدام حضرت عباس کی ذات سے سرزد نہیں ہوا جو امام حسین کے لیے اختلاف کا باعث ہو یا کوئی ڈھیلی بات حضرت عباس نے کی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ وفا کا دروازہ اگر کھولا ہے تو حضرت عباس نے کھولا ہے۔ وہ جیسے روایات میں ہے کہ شب عاشور امام حسین نے اکٹھے کر لیے تھے اور چراغ بجھا لیا تھا، تو اس وقت امام نے جو بات کہی تھی نا کہ جسے اپنی زندگی سے محبت ہو وہ اگر جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے چلا جائے، اور میں تم کو اجازت دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اہل بیت اپنی کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور بلکہ کہا کہ میری اہل بیت کے بھی ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ لو اور انہیں لے جاؤ، میں جانوں اور میرا مشن جانے، میں جانوں اور میرا مشن جانے۔ اس مرحلے پہ حضرت عباس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں بابا مولوی ابن رسول اللہ کا اس لیے چلا جاؤں میں زندہ رہوں، آپ شہید ہو جائیں، مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد میری زندگی مجھے نصیب ہو، ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی بالفاظ دیگر زندگی بھی آپ کے قدموں میں تو موت بھی آپ کے قدموں میں، جینا بھی آپ کے لیے، مرنا آپ کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تو وفا کا جملہ تھا، ذرا اس وقت کو بھی دیکھیے جب 9 محرم کا دن تھا، تاسوعہ جسے کہا جاتا ہے، تاسوعہ کی ظہر کے بعد عصر کے مقام وقت پر
حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سنتی ہیں کہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا ہمارے خیموں کے قریب آ گئی ہے، اور محسوس کرتی ہیں کہ دشمن کی فوج شاید ہمارے خیموں پہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت زینب کبریٰ تشریف لاتی ہیں، حضرت امام حسین کرسی پر تھوڑی سی نیند میں چلے گئے ہیں، حضرت بی بی آتی ہیں اور بازو پہ ہاتھ رکھتی ہیں، حضرت امام کی نیند کھلتی ہے، پوچھتی ہیں بہن کیا بات ہے؟ تو کہا میں سن رہی ہوں گھوڑوں کی ٹاپیں دشمنوں کی ہمارے خیموں کے قریب آ رہی ہیں، یہ ان سے تمہارے تو مذاکرات چل رہے تھے اور یہ پھر کیا حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا معلوم تو کرو۔ حضرت امام حسین کے زبان پہ اس وقت یہ جملہ آتا ہے، فرماتے ہیں بہن ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب میں نانا رسول خدا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حسین تو ان قریب میرے پاس پہنچنے والا ہے، مجھے نانا نے یہ خبر دے دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، بی بی بھی تو عقیلۃ القریش ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے، ان جملوں کے اشاروں کو سمجھ لیتی ہے۔ جب خواب کا یہ جملہ آیا کہ اگر فرما رہے ہیں نانا رسول کے ان قریب تم میرے پاس پہنچنے والے ہو، اس وقت بی بی نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کیا بھائی تم بھی جانے والے ہو؟ کیا تم بھی جانے کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ امام حسین نے تسلی دینا شروع کی، فرمایا بہن آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے ان معاملات کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کو امام حسین نے بلایا، چونکہ حضرت عباس کی حیثیت آپ کے لیے سب سے بلند حیثیت تھی، اپنے ساتھیوں میں بلایا اور کہا عباس جاؤ ان سے بات کرو، یہ کیوں آگے اپنی فوجوں کو بڑھا رہے ہیں؟ عباس نے اپنے ساتھ 20 جوان ساتھ لیے، آگے بڑھے، روکا اور روک کر ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت عباس کی گفتگو کے نتیجے میں شمر ابن ذی الجوشن اور عمر ابن سعد نے کہا اب جاؤ اپنے مولا کو یہ پیغام دے دو، مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو ہم حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس نے کہا کہ رک جاؤ، میں جاتا ہوں تمہارا پیغام امام تک پہنچاتا ہوں، پھر جو وہ فرمائیں گے ان کا جواب آئے گا، میں یہاں بھی رک کے کہوں گا۔ عباس نے یہاں بھی کوئی جذبات کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ ایسے موقع پر ایک کمانڈر ہو، آخر آپ کمانڈروں میں سے کمانڈر تھے امام حسین کے، تو جذبات تو آ سکتے ہیں، اور جو بندے جوان ہوں، طاقتور ہوں اور جن کو اپنی جوانی پہ ناز بھی ہو اور بہادری ان کا نشان ہو، آیا اس کو نہیں یہ جذبات آ سکتے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے عباس کے جذبات امام حسین کی غلامی میں ہوا کرتے تھے، امام حسین سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کہا رک جاؤ میں جا کے پیغام دوں گا اور جواب آئے گا۔ اس وقت حضرت امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے کہا عباس جاؤ ان کو کہو کہ تم تو جانتے ہو کہ میں فرزند رسول ہوں، مجھے اللہ کے سجدوں سے کتنی محبت ہے، مجھے اللہ سے کی عبادت سے کتنی محبت ہے، راز و نیاز سے کتنی محبت ہے، مناجات سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اگر تم میرے اوپر حملہ ہی کرنا چاہتے ہو، بیعت تو میں کر نہیں سکتا، حملہ ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ایک رات جی بھر کر اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ آپ اندازہ کیجئے کیا حضرت امام حسین 9 محرم کو بھی شہید ہو جاتے تو کیا سید الشہداء نہ ہوتے؟ یقیناً سید الشہداء ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تو اپنا جو مقام عبودیت ہے اپنے اللہ کے سامنے اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا اپنی کربلا کی تاریخ میں اپنے ماننے والوں یا نہ ماننے والوں کو ابدی پیغام دینا چاہتے تھے کہ عبادت خدا سے کتنی محبت ہوتی ہے،
داہ خدا کتنے اہم ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا کتنا اہم ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے ماتھے پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے تھے، باوجود اب آپ خود ذہن میں نقشہ جمائیے، حسین ترین چہرہ اور اس پر سجدے کا نشان، یہ اسے عباس کہتے ہیں۔ چہرہ اتنا حسین ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسا حسین تجھے نہ ملے گا۔ دو ہی تو حسین چہرے ہیں، ایک ہم شکل پیغمبر ہے، ایک ہم شکل حیدر ہے، ایک ہم شکل نبی ہے، ایک ہم شکل علی ہے۔ اور اللہ نے حضرت عباس کو تو بدن ہی ایسا دیا ہے کہ اس بدن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ طویل قد، جسیم بدن، حسین چہرہ۔ علماء لکھتے ہیں ایک تاریخ میں کہ کسی اگر بلند قد گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط کھینچنے لگ جاتے تھے، اتنا آپ کا عظیم بدن تھا اور عظیم چہرہ تھا اور عظیم آپ کا قد و قامت تھا۔ اور پھر صحت و تندرستی اور جوانی اس زمانے کی وہ تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر اپنے جذبات پہ کنٹرول۔ اسی لیے کہتے ہیں بہادری دوسرے کو مارنے سے نہیں بنتی، بہادری انسان کے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا نام ہوا کرتا ہے۔ یہ چیز حضرت عباس نے ہر مقام پہ بتائی ہے، اور نتیجہ یہی نکلا۔ ایک اور واقعہ بھی اسی دوران پیش آیا کہ جب جنگ کی صورتحال سامنے آنے لگی اور رات کی مہلت کا فیصلہ ہو گیا تو اس وقت شمر آیا دروازے اس خیمے سے باہر، اور آ کے اس نے باہر سے آواز دی، اے میری بنی کلاب بہن کے بیٹو۔ یعنی کیوں کہ حضرت، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، حضرت ام البنین کا تعلق بنی کلاب خاندان سے تھا، اور شمر خبیث بھی اسی بنی کلاب خاندان سے تھا، اور چونکہ خاندانی جو رشتے ہوتے ہیں ان کو بہن اور بھائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ امان نامہ لکھوا کے لایا تھا عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ کر کہ حسین کے ساتھ میری ایک بہن کی اولاد ہے، اور تم مجھے امان نامہ لکھ دو کہ میں اپنے ان بھانجوں کو، اپنے یہ سکے بھانجے نہیں، قومی بھانجے جسے آپ کہتے ہیں، تو قومی خاتون تھی، خاندان ایک تھا، تو اس نے امان نامہ لکھوایا اور لے کے آیا، اور باہر اس نے کھڑے ہو کر آواز دی، آؤ میری بات سنو میری بہن کے بیٹو۔ اس وقت حضرت عباس نے اس کی بات کو سننا ہی گوارا نہ کیا، جانا ہی گوارا نہ کیا، تو حضرت عباس کو، حضرت امام حسین کو یہ کہنا پڑا، عباس ہے تو آخر تمہارے نان کے خاندان کا نا، اور رشتے کا کوئی حق تو ہوتا ہے، نہ ماننا ان کی بات کو، فاسق ہے، بے ایمان ہے، لیکن آخر بلا جو رہا ہے جاؤ بات سنو تو صحیح۔ حضرت عباس کہے، اس نے اپنا امان نامہ پیش کیا کہ میں ابن زیاد سے یہ تمہارا امان نامہ لایا ہوں۔ عباس کہتے ہیں تجھ پہ بھی لعنت، تیرے امان نامے بھی لعنت، میرے لیے جو میں بنی کلاب کی خاتون کا بیٹا ہوں ان کے لیے تو امان ہے، جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو بنت رسول کا بیٹا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی نامہ نہیں ہے، کوئی امان نامہ نہیں ہے، میں تمہارے امان نامے پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت نے اسے رد کر دیا۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، کیا اس سے اس خبیث کے غصے میں اور اس کے جذبات میں مزید اشتعال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ وہ اپنے مقام پر سمجھتا تھا کہ میں احسان کرنے جا رہا ہوں، اور آگے وہ اسے رد کر کے اس کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں، تو واضح اس کے اشتعال میں اور زیادہ اضافے کی آنے کی امید تھی، اور وہ آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شمر نے جگہ جگہ جو کردار انجام دیا ہے وہ انتہائی منفی اور انتہائی نجاست اور انتہائی خباثت پر مشتمل ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو زیادہ دیر نہ پریشان کروں، آئیے ذرا غور کریں حضرت عباس کو امام حسین نے پھر کیا مقام دیا۔ واضح ایک مقام وہی تھا جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ دوسرے دن جب تنظیم کا مقام مرحلہ آیا اور قلب لشکر میمنہ و میسرہ بنایا گیا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
تھے کتنے کہ تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ افراد کتنے تھے کہ جن کو اس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے؟ بڑا لشکر ہو، چلو کوئی درمیان میں ایک دستہ ہو، ایک دائیں ہو ایک بائیں ہو، کوئی گھیراؤ کی شکل بنے، کوئی دفاع کی شکل بنے، لیکن امام حسین نے مناسب سمجھا کہ گرچہ کہ میری تعداد قلیل ہے لیکن پھر بھی مجھے جنگی فنون کی رعایت کرنی چاہیے اور دفاع کے اپنے فریضے کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک طرف حضرت حبیب ابن مظاہر کو، دوسری طرف حضرت زہیر ابن قین کو اپنا علم دیا، اور جو سب سے بڑا علم تھا وہ قلب لشکر میں ابو الفضل العباس کو عطا کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، گویا حضرت عباس ہی اس لائق تھے، یا میں کہہ سکتا ہوں اللہ نے انہیں چنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ اس کربلا میں مرکزی کردار انجام دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو دوسرا کردار ہے وہ حضرت ابو الفضل العباس کا کردار ہے، اور اسی کو حضرت عباس نے ہر مرحلے پہ نبھایا ہے۔ یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا، شہید مطہری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، جو انہوں نے تاریخ کربلا کی ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عباس امام حسین کے ساتھ روز عاشور ایسے رہے جیسے بدن کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ پورا دن حضرت عباس امام حسین کے ساتھ رہنا چاہیے بھی تھا، اس لیے کہ آخر امام حسین کے ذات والا صفات کی، بدن کی حفاظت بھی تو بہت ضروری تھی نا۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، ہر طرف حملے کا خطرہ ہوتا تھا، اور امام حسین نے یہ بھی نہیں کیا تھا کہ کہیں ایک جگہ بیٹھ جائیں اور لوگ لڑیں نہ، بلکہ یہ تاریخ گواہ ہے، جو ہی مقتل سے کسی کی آواز آتی تھی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام، امام اس کی جنازے پہ پہنچنا، اس کے لاشے پہ پہنچنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ گھوڑے پر ہوں یا پیدل ہوں جاتے تھے، دوڑ کے جاتے تھے، اور اپنے شہید کو بلائیں بھی لیتے تھے، جنازہ اٹھاتے بھی تھے، اور گنج شہداء جو آپ نے بنایا ہوا تھا، ایک خیمہ لگایا تھا جس میں شہیدوں کے جنازے ترتیب کے ساتھ رکھے جا رہے تھے، خود امام جاتے تھے اور لے کے آتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر امام خود جاتے تھے تو عباس کا کیا منظر ہوتا تھا؟ عباس بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے یا ساتھ ساتھ نہیں جاتے تھے؟ عقلی طور پر ہر بندہ سمجھتا ہے امام حسین کے ساتھ ساتھ عباس جا رہا ہے، بالخصوص اس لیے ضرور جا رہا ہے کہ اب تو دشمنوں میں جا رہے ہیں نا، جہاں شہید کا لاشا گرا ہوا ہے وہاں پہنچنا ہے، جنازہ اٹھانا ہے، اور جنگی لوگ تو جانتے ہیں کہ غیروں کی صفوں میں گھس کے یہ فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت عباس ساتھ رہے۔ میں ایک منظر کو آپ سے پوچھ کر عرض کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا اس منظر پہ غور کیجئے کہ ایک وقت وہ آیا جب ہم شکل پیغمبر نے نیزہ اور برچھی کھائی۔ علامہ نقل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی پشت میں قاتل نے نیزہ مارا، اور نیزے کی یعنی سینے سے باہر آ گئی، اور اس خبیث نے اس نیزے کو دوبارہ نکالا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز لگ جائے اور اس کو نکال لیا جائے تو درد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر کوئی لگے اور اس کو نکالا نہ جائے تو اس کی درد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس بدبخت نے نیزہ مارا ہے پشت سے، اور سینے سے انی باہر نکلی ہے، لیکن اس نے حضرت علی اکبر سے نیزے کو نکالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نیزہ سینے میں اٹکا رہا، برچھی اٹکی رہی، اور اس ملعون نے تلوار کا وار حضرت علی اکبر پہ کیا کہ حضرت علی اکبر کا سر شگافتہ ہوا۔ روایت کے مطابق علی اکبر نے اپنے آپ کو زین سے گرنے سے بچانے کے لیے گھوڑے کی گردن میں اپنے باہوں کو ڈال دیا۔ جب باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی تو اب دشمنوں کو بڑا موقع ملا، انہوں نے تلواروں کے ہم شکل پیغمبر کی پشت پر اتنے وار کیے کہ تاریخ کہتی ہے قطعو ہو اربن اربا، ٹکڑے حضرت علی اکبر کی پشت ہوتی چلی گئی، اور آواز آئی
علی اکبر نے زین کو چھوڑا، آواز آئی علیک من السلام یا ابتا، بابا میرا آخری سلام۔ زین سے زمین کی طرف چلے گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے۔ اب کس کی آواز ہے اور کس نے سنی ہے؟ کس کی فریاد ہے اور کس نے سنی ہے؟ فریاد کرنے والا علی اکبر ہے اور سننے والا علی اکبر کا بابا امام حسین ہے۔ دوڑے امام حسین علی اکبر کی طرف۔ بس میں اب اس منظر پہ پوچھتا ہوں، اگر امام حسین دوڑے تو عباس گھر کھڑے رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آگے جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر زمین پہ ہیں، امام حسین جھکے اور جھکتے ہی چلے گئے۔ وضع خدہ علی خدہ، رخسار علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا۔ علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، لخت جگر دنیا خاک ہو گئی میرے لیے، اندھیر ہو گئی میرے لیے۔ آؤ جی بھر کر روئے۔ کتنا صدمہ ہے علی اکبر کی شہادت کا، کتنا درد ہے ہم شکل پیغمبر کی جدائی کا۔ آپ سن کے رو رہے ہیں نا، علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ ہے مولا حسین کا، اور یہ الفاظ ہیں یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، لیکن آپ نے یہ منظر دیکھا نہیں۔ دیکھا ہے تو عباس نے دیکھا ہے، تو ابو الفضل العباس نے دیکھا ہے۔ اب ذرا خود اندازہ کیجئے، تیرے اور میرے دل میں جتنی علی اکبر کی محبت ہے، وہ محبت میرے سینے میں درد پیدا کر رہی ہے، لیکن میرے اور تیرے سینے میں علی اکبر کی اتنی محبت تو نہیں ہو سکتی نا جتنی عباس کے دل میں علی اکبر کی ہے، جتنی ابو الفضل العباس کے قلب نازنین میں ہم شکل پیغمبر سے ہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگا، سامنے مولا حسین ہیں جو علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ رکھے ہوئے رو کے کہہ رہے ہیں قتل اللہ قوما قتلوک، اے میرے لخت جگر، اللہ اس قوم کو تباہ کرے جنہوں نے تجھے شہید کیا ہے۔ اور عباس پاس کھڑے ہوئے یہ سارا دل دوز اور دردناک منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مہربانو، بلکہ یہ بات جو کہی گئی ہے بالکل صحیح ہے، کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، اس لیے کہ جو شہید ہو جاتے تھے وہ تو چلے جاتے تھے، جو زندہ رہتے تھے ان کے سامنے ہر لمحے ایک نیا درد پیدا ہوتا تھا، ہر لمحے ایک نیا درد پیدا ہوتا تھا۔ اور سب سے زیادہ درد دیکھے ہیں تو خود امام حسین نے دیکھے، سب سے زیادہ درد نبھائے ہیں تو ہمارے مولا نے نبھائے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عباس کی شہادت ترتیب شہادت کے حوالے سے اوائل میں ہے یا اواخر میں ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی شہادت اواخر میں ہے۔ کب آئی ہے؟ جب حضرت امام حسین نے عباس سے کہا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، میرے بھائی ان بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا پانی تو مانگ لو، تھوڑا سا پانی تو مانگ لو۔ اور حضرت عباس نے امام کے حکم کے مطابق جا کے کہا کہ بچے پیاسے ہیں، گھونٹ پانی کا تو دے دو۔ اس وقت شمر خبیث کا جواب منقول ہے، کہتا ہے کہ اگر ساری زمین پر پانی ہی پانی ہو اور وہ ہمارے قبضے میں ہو تو ہم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے مگر یہ کہ تم یزید کی بیعت کرو۔ تو نتیجہ نکلا کہ حضرت عباس یہ سن کے بھی صبر کی اینٹ سینے پہ رکھے واپس پلٹے اور پانی لینے کے لیے نکلے۔ لیکن اس وقت یہ جملہ ملتا ہے جب عباس نے کہا حلی میں رخصہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ اب میں مقتل کی طرف جاؤں؟ اس وقت امام حسین نے کہا انت صاحب اللوائی، اے عباس تو میرا علمدار،
اے میرے بھائی تو میرا علمدار ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں عباس کہہ رہے ہوں گے میں تب تک علمدار تھا اور سپہ سالار تھا جب تک سپہ موجود تھی، اب جب سپہ نہ رہی تو میری سپہ سالاری کیسی ہے؟ اور بچوں کی العطش روایات کہتی ہیں دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو خیموں سے ایک دستہ بچوں اور پیاسی بچیوں کا نکلا، آواز تھی العطش العطش، الماء الماء، جگر افگار قسم کے ان کے آواز تھے جس نے حضرت عباس کے دل اور حضرت اٹھے اور مشکیزے کو اٹھایا کہ پانی بھر کے لاؤں، بس حضرت عباس نے ایک تلوار کے ذریعہ حملہ کیا۔ روایات کے مطابق نہر فرات کے اوپر 5000 سے زیادہ ظالموں کو پہرے کے طور پر معین کیا گیا تھا، کس لیے کہ رسول کی اولاد میں سے کوئی پانی نہ لے سکے، فرزندان زہرا میں سے کوئی پانی نہ لے جائے۔ حضرت عباس نے حملہ کیا، ان کے صفوں کو چیرا اور درمیان میں سے رستہ بنایا۔ اکیلا عباس اتنی بڑی فوج کو شکست دے کر جب دریا پہنچا اور دریا میں اترا تو میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں پیاسے تھے یا نہ تھے؟ خود حضرت عباس پیاسے تھے یا پیاسے نہ تھے؟ تو جواب یہ ہے 3 دن کی پیاس، ایک طرف سارا دن لاشیں اٹھانے والی اذیت، دوسری طرف پیاس کی شدت میں کوئی کمی محسوس نہیں کی جا سکتی، حد درجے کی پیاس ہے حضرت عباس کی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں مشکیزہ تو بھر لیا، خود پانی پیا؟ پیاسا بندہ تو بھول جاتا ہے کسی اور کے لیے بھرنا، لیکن عباس تیری عظمت کو سلام ہے، تجھے پیاسوں کی پیاس اتنی یاد رہی کہ اپنی پیاس کی آپ نے پرواہ نہ کی بلکہ چلو بھر کے بھی نیچے پھینک دیا، یہ سوچ کر کہ مولا بھی پیاسے ہوں اور بچے بھی پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں۔ پانی نہ پیا، جیسے خشک لب لے کے داخل ہوئے تھے ویسے خشک لب لے کے واپس آ گئے۔ لیکن ایک جملہ یہ بھی قابل ذکر ہے، کیا جانتے تھے یا نہیں شہید تو ہونا ہے؟ حضرت عباس کو اپنی شہادت کا یقین تھا یا نہ تھا؟ یقین تھا۔ اب شہید ہونے کے لیے 2 راستے تھے، ایک پانی پی کے شہید ہونا، ایک پیاسا شہید ہونا، ایک سیراب شہید ہونا، ایک پیاسا شہید ہونا۔ اور میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے، عباس جانتے تھے شہید جو ہونا ہے پھر میرا نام پیاسے شہیدوں میں کیوں نہ ہو، میرا نام پیاسے شہیدوں میں کیوں نہ ہو، سیراب شہیدوں میں میرا نام کیسے آ جائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس جوان مرد نے وہاں اپنے صبر کی چوٹی کو دکھایا۔